ایک سادہ کاغذ پر لکھے 67 الفاظ نے مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے تنازع کا آغاز کیا جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع کے دوران، جس میں 1400 اسرائیلی اور 8500 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، بالفور اعلامیہ کے 106 سال بیت چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس نے اسرائیل کو جنم دیا اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 2 نومبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران لکھی جانے والی اس تحریر میں پہلی بار برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد فلسطین پر برطانیہ کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ عرب اس دستاویز کو برطانوی دغا سمجھتے ہیں کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے میں انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ بالفور اعلامیہ کے بعد تقریباً 1 لاکھ یہودی فلسطین پہنچے تھے۔ یہ اعلامیہ اس وقت کے برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر بالفور نے بیرن لیونل والٹر روتھسچائلڈ کو بھجوایا تھا، جو برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے ایک رہنما تھے۔ اس اعلامیہ میں لارڈ روتھسچائلڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا: برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کا مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی، تاہم یہ واضح رہے کہ فلسطین کی موجودہ آبادی کے سول اور مذہبی حقوق کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی اور ملک میں یہودیوں کے حقوق اور سیاسی سٹیٹس متاثر ہوگا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس اعلامیہ کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں لائے۔ اس اعلامیہ کا نام اس کے مصنف برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور کا نام پر پڑ گیا، جو کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے رکن پارلیمان بنا۔ اس کا تعلق برطانیہ کے متمول گھرانے سے تھا۔ اسکاٹش خاندان سے تعلق رکھنے والے آرتھر جیمز 1902 سے 1905 تک برطانیہ کے وزیر اعظم بھی رہے۔ اس نے ملک کی خارجہ پالیسی میں اہم خدمات سر انجام دی۔ آرتھر جیمز بالفور کا خیال تھا کہ برطانوی حکومت کو صہیونی ایجنڈے کی مکمل حمایت کرنی چاہیے۔ یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس نے 19ویں صدی کے اختتام پر یورپ میں زور پکڑ لیا تھا اور فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آرتھر جیمز کو اس بات کا سہرا دیا جاتا ہے کہ اس نے برطانیہ کابینہ کو اعلامیہ کی حمایت پر راضی کیا۔ برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے بااثر رہنما لیونل والٹر روتھسچائلڈ اور چائم ویزمین نے ان کی بھرپور مدد کی۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ آرتھر جیمز بالفور نے یہودیوں کی حمایت سیاسی فائدے کے لیے حاصل کی تھی۔ لیونل روتھسچائلڈ ایک طاقتور بنکاری خاندان کے سربراہ تھے اور یہودی کمیونٹی کے بااثر رہنما بھی تھے۔ یہ امیر اور طاقتور خاندان فلسطین میں یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک اور رکن ایڈمنڈ روتھسچائلڈ نے فلسطین میں بڑی تعداد میں زمین خریدی اور 19ویں صدی کے اختتام تک یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے میں مدد فراہم کی۔ اس زمانے میں یہ خاندان دنیا کے امیر خاندانوں میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ ایڈمنڈ کی جانب سے یہودیوں کی فلاح کے مقاصد کے لیے امداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو بینیفیکٹر یعنی مددگار کا لقب دیا گیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اعلامیہ لیونل روتھسچائلڈ کے نام کیوں لکھا گیا، جبکہ اس زمانے میں برطانوی یہودی کمیونٹی کے بورڈ آف ڈیپٹیز کے صدر اسٹوارٹ سیموئل تھے، جو ملک میں سرکاری طور پر یہودی کمیونٹی کی نمائندہ تنظیم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں بھی دھڑے بندی تھی اور ایک گروہ اس ایجنڈے کی مخالفت کر رہا تھا۔ روتھسچائلڈ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں تھا، لیکن وہ صہیونی ایجنڈے کی حمایت کرنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ آرتھر جیمز بالفور سے اس کے تعلقات کی وجہ سے یہ خط اس کے نام ہی لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دستاویز کی تحریر میں بھی روتھسچائلڈ نے حصہ لیا، تاہم اس دعوے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ چند سال بعد 1925 میں لیونل روتھسچائلڈ برطانیہ میں یہودی تنظیم کے بورڈ آف ڈیپٹیز کے صدر بھی بن گئے۔ برطانوی حکومت کو امید تھی کہ اس اعلامیہ کے بعد امریکہ اور برطانیہ دنیا میں بسنے والے یہودی پہلی عالمی جنگ میں مکمل طور پر جرمنی کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیں گے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ برطانیہ سمیت یہودی کمیونٹی معاشی اثر و رسوخ رکھتی تھی اور خصوصاً عالمی سرمایہ کاری میں بااثر ہونے کی وجہ سے برطانیہ کو ان کی مدد درکار تھی۔ چند ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ برطانیہ نے جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا۔ اس تحریر کا مقصد جو بھی ہو، بالفور اعلامیہ نے 1948 میں اسرائیل کو جنم دیا اور خطے سے لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کیا۔ فلسطینیوں کے نزدیک اسی اعلامیے سے ان کی مشکلات کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہیں۔ فلسطینیوں کے مطابق اس دستاویز میں ان کا نام تک نہیں لیا گیا اور انہیں فلسطین کی غیر یہودی آبادی کے نام سے پکارا گیا۔
پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد اتحادیوں نے بالفور اعلامیہ کی حمایت کی اور فلسطین باقاعدہ طور پر برطانیہ کے زیر اثر آ گیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں بسنا شروع ہوئے تو 1930 میں عرب آبادی نے تشویش کا اظہار کیا اور یوں دونوں کے درمیان تنازع کا آغاز ہوا۔ اس تنازع کو کم کرنے کے لیے برطانیہ نے یہودیوں کی آمد پر چند پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن عالمی جنگ کے بعد یہودی ریاست کے قیام کا دباؤ مزید بڑھا جب ہولوکوسٹ کی بربریت سامنے آئی۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین سے برطانوی مینڈیٹ کا اختتام ہوا اور برطانیہ نے اس خطے کو خیر آباد کہا تو اسی دن اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔